یہ جو آب زمزم کا کنواں تھا یہ بند ہو گیا تھا اور کئی سو سال سے یہ بند پڑا تھا، اس کا نام و نشان بھی لوگ بھول گئے تھے، اور یہی ایک کنواں تھا جس سے مکہ کی آبادی کو پانی میسر تھا۔ تو ویسے لوگ پھر بڑے پریشان ہوتے تھے پانی کے لیے، اور میٹھا پانی وہ اسی کنویں کا تھا۔ تو زمزم کا کنواں جب بند ہو گیا، کئی سو سال گزر گئے، یہاں پہ لڑائی ہوئی اور لوگ پھر چلے گئے، تو بنو جرم کا وہ قبیلہ جاتے ہوئے اس کنویں کو بھی چھپا گیا۔ تو ایک رات ایک دن حضرت سیدنا عبد المطلب صحن حرم میں آرام کر رہے تھے، تو خواب میں آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ زمزم کا کنواں جو ہے وہ دوبارہ اوپن کریں۔ تو پتہ نہ چلا، دوسری مرتبہ خواب آیا، مختلف نام آئے، تیسری مرتبہ حکم ہوا کہ جس جگہ پہ کوا اپنی چونچ مارے گا اس جگہ پہ کنواں ہے۔ تو آپ نے صبح دیکھا تو ایک خاص مقام پہ کوا چونچ مار رہا تھا، تو آپ نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ اس جگہ پہ آب زمزم ہے جو ہمارے جد امجد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی ایڑیوں سے جو چشمہ جاری ہوا تھا میٹھے پانی کا، شفا والا پانی، تو میرے ساتھ مل کے کام کرو۔ تو کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، اور آپ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ کام کرتے رہے، اور اس وقت آپ نے منت مانی کہ الہی اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک بیٹا تیرے رستے میں قربان کروں گا۔ تو جیسے ہی وہ کھودتے گئے تو آخر کار نیچے سے آب زمزم وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ کنواں پھر جاری ہے، اور آج تک اس کا پانی جاری ہے اور وہ شفائیں دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے تو تمہیں وہی برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا کی، حضرت سیدنا عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے، جوان ہوئے، حسین و جمیل۔ تو آپ کو وہ اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ تو پھر قرہ اندازی کی گئی، اور جب قرہ فال نکلا تو وہ حضرت جناب سیدنا عبداللہ پاک کے نام نکلا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہستی ہیں جن کی اولاد میں پھر نبی پاک تشریف فرما ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے نام قرہ نکلا تو سارے بھائی مل کے کہنے لگے، ابا جی آپ ہم میں سے کسی ایک کو قربان کر دیں، اور یہ ہم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ شرم و حیا اور تقوی و ورع کے پیکر ہیں، تو آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں کسی اور کے ساتھ کیسے، میں نے تو جو منت مانی تھی تو قرے میں نام ہی ان کا نکلا ہے۔ تو عرب کے بڑے بڑے اکابر لوگ آ گئے کہ یہ آپ ایسا نہ کریں، یہ ایک رسم شروع ہو جائے گی اور پھر لوگ اپنے بچوں کو ذبح کریں گے، آپ مہربانی فرمائیں، نظر ثانی کریں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ حجاز میں طائف کے علاقے میں ایک بہت ماہر کاہنہ ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، تو جو وہ فیصلہ کرے گی ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات کو آپ نے سن لیا اور پھر مان لیا، اور پھر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ تو اس نے کہا کہ قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرت عبداللہ کو قربان کریں، آپ یوں کریں، ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھیں، اور پھر قرہ اندازی کریں۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام پھر نکل آئے تو پھر 20 اونٹ کر دیں، ایک طرف 20 اونٹ کر دیں، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام کر دیں، پھر قرآن اندازی کریں کہ کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو ایک طرف 30 کر دیں، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو اونٹ بڑھا دیں، 40 کر دیں۔ تو اس طرح چلتے جائیں، جہاں پہ جا کے حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام نکل آئے تو اتنے اونٹ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو جب قرآن اندازی شروع کی گئی تو 10 پہ، 20 پہ، 30 پہ، 40 حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ ہوئے تو 100 اونٹ جب ایک طرف رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام، تو اس وقت اونٹوں کے نام قرہ فال نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و یقین اتنا تھا، آپ نے فرمایا نہیں میں اس طرح تسلیم نہیں کروں گا، 3 مرتبہ قرہ اندازی کی جائے، اگر تینوں مرتبہ قرہ اندازی میں حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ نکلے تو پھر میں قبول کروں گا۔ تو 3 مرتبہ قرہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے 100 اونٹ نکلے۔
تو پھر وہ 100 اونٹ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے فدیہ کے طور پہ قربان کیے گئے۔